کیا کوئی مرض پھیل بھی سکتا ہے؟ کسی نے سوال کیا ہے کیا کوئی مرض دوسرے کو لگتا بھی ہے، پھیلتا بھی ہے، جبکہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ لا ادوا لا ادوا، کوئی بیماری نہیں پھیلتی. تو اس بارے میں بیان فرمائیے. تو یاد رکھیے کہ بات کو سمجھنے کے لیے محل وقوع کا سمجھنا ضروری ہے. آدھی بات، سنی ہوئی بات، تھوڑی بات بیچ میں نکال کے آپ چلیں تو آپ کو قرآن کی کتنی آیتوں میں بہت غلط معنی نکل آئے گا. قرآن میں موجود ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز کے قریب بھی نہیں جانا ہے، قرآن میں موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. اب کوئی بدبخت جاہل آدمی قرآن کے اتنے حصے کو لے کے تو اعلان کرتا پھرے کہ اللہ نے تو حکم دے دیا ہے اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. اس بات کا آگا پیچھا دیکھو، محل وقوع دیکھو، یہ بات کب کہی جا رہی ہے، کس موقع کے لیے کہی جا رہی ہے، کیوں کہی جا رہی ہے، اس کا کوئی مفہوم ہوگا. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. میرے سے کسی نے ایک بار مجھے یاد ہے سوال پوچھا، کیا کبھی نماز پڑھنا حرام بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا عجیب بات ہے، نماز فرض ہے، عبادت ہے، وہ حرام بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں. بے وضو پڑھنا حرام، اس کا وقت نہیں ہے، مکروہ ہے، اس وقت پہ پڑھنا ناجائز. نماز کی کوئی شرائط نہیں پائی جا رہی، آپ پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے، یہ جائز ہے، نماز ہوگی. تو وہ اسی بات کو لے کے چلا پڑے جو نماز پڑھنا حرام بھی. بھئی بات پوری سمجھو. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ضرور ارشاد فرمایا لا ادوا، بیماری نہیں پھیلتی. محل وقوع کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے سارا. دور جہالت کے اندر، جاہلانہ ماحول کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن پر ان کے یقین بڑے پختہ ہو چکے تھے. الو کو منحوس سمجھتے تھے، جس گھر میں الو گزر گیا بیٹھ گیا وہ کہتے تھے بیڑا غرق ہو گیا. یہ یقینی طور پہ سمجھتے تھے. جس عورت کا خامند فوت ہو جاتا اس عورت کو یقینی طور پہ منحوس سمجھتے تھے، وہ نہ اس کو شادی میں بلاتے نہ کسی کچھ. یہ بیڑا غرق کر دے گی، منحوس ہے، اس کا تو پہلی باری ہے. اسی طرح بیماریاں جب آتی اور انہوں نے دیکھا تو کچھ بیماریاں پھیلتی تھیں، وہ ہر بیماری کو یہ سمجھنا شروع ہو گئے. اور چند بیماریاں تو مخصوص تھی، اس بیماری کے لیے ان کا یقین تھا کہ یہ پھیلے گی. وہ کیا کرتے کہ جب کسی مریض کو ایسی بیماری لگتی تو اسے جنگل میں پھینکتے، باندھ کے اسے کہیں دور پھینکتے، اکیلا کہیں مرے. نفرت کا اظہار کرتے، پوری قوم اس سے ہٹ جاتی اور افراتفری پھیل جاتی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ایسے ماحول میں تشریف لائے. اب آپ حضور نے فرمایا کہ تمہارا جو یقین ہے کہ یہ بیماری ضرور پھیلے گی، یہ تمہارا یقین غلط ہے. کسی چیز کا واقعی ہونا اور ہے اور کسی چیز کے پھیلنے یا ہونے کا امکان ہونا اور ہے. تو واقعی کسی چیز کا پھیلنا، کسی چیز کا ہونا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو اللہ تعالیٰ خود بتائے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ چیز واقعی ویسی ہوگی جیسے کہا گیا. انسان اپنے جتنے بھی تجربے کر لیتا ہے وہ کسی چیز کے بارے میں 100% نہیں کہہ سکتا ہے. 99.9% اگر وہ کسی بات پہ کہہ بھی دے گا تو ممکن ہے، مگر پھر بھی چانس ہے، کیونکہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس کا تجربہ ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ادوا، بیماری پھیلتی نہیں ہے یہ کہہ کر ان کی جو قطعیت تھی اور ان کا جو یقین تھا کہ بیماری پھیلتی ہی پھیلتی، اس یقین کی نفی فرمائی. ضروری نہیں ہے کہ ہر بیماری پھیلے گی، یا پھیلنے والی بیماری بھی ہر ایک کو لگے گی ضروری نہیں، امکان ہے.
جو اصل کانسیپٹ تھا عقلوں کے مطابق اور شریعت اور دین کے پہلوؤں کے مطابق تھا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک شخص نے حضور سے کہا، یا رسول اللہ میرے اونٹ کو خارش ہو گئی، تو خارش کی بیماری اونٹوں میں پھیلتی تھی، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ بیماری اب آئی ہے، وہ تو پھیلتی ہے، سارے اونٹوں کو لگ جائے گی۔ واقعی یقینی اس نے وہی بات کی جو قدیم ذہن کی تھی بات۔ تو حضور نے کہا ایک بات بتاؤ، دوسرے کو تو اس سے لگے گی، اس کو کس سے لگی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا کہ دوسرے کو بھی تبھی لگے گی جب اللہ کی طرف سے ہوگی، ورنہ نہیں لگے گی۔ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ واقعی ایسا لگے گا؟ یہ قطعیت کی نفی ہو رہی ہے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات موجود ہیں، اور دوسری طرف دوسرا پہلو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں ملتا ہے۔ اونٹ ہی کو خارش ہوئی، حضور نے حکم دیا اس کو علیحدہ کر دو باقی اونٹوں سے۔ کیوں کہا؟ اس کی بیماری پھیلنے کا امکان تھا تو حضور نے کہا اس کو علیحدہ کرو۔ کچھ بیماریاں پھیلتے ہوئے حضور نے کہا ایسے بیمار آدمی سے تھوڑا بچو، اس سے دور رہو، ممکن ہے کہ اس سے بیماری پھیلے۔ یہ تم میں ایسی بیماری، طاعون کے بارے میں خاص طور پہ حدیث ملتی ہیں۔ تو یہ جو ارشادات ارشاد فرمائے گئے، دونوں باتیں جو کہی گئیں، ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک بات ہی کہی جا رہا ہے، دوسرا دوسری بات کہی جا رہا ہے، پہلی کو ذکر نہیں کر رہا۔ تو دونوں باتیں حضور کے ارشاد مبارکہ میں موجود ہیں، اور ان دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کے بارے میں 100% یہ یقین نہ کر لو کہ یہ لگے گی۔ اس طرح کا تصور کرنے سے اچھوت کا کنسیپٹ پیدا ہوگا، نفرتیں پیدا ہوں گی، شک و شبے پیدا ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے سے دوری کا ذریعہ بنے گا۔ اس چیز سے بچو۔ اور دوسری طرف حضور نے احتیاطاً تدابیر بھی فرما دی کہ امکان کی وجہ سے تدابیر بھی اختیار کرو۔ تو میرے محترم سوال کرنے والے بھائی، امراض متعدی بھی ہو سکتی ہیں، یعنی پھیل بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی پھیل سکتی، اور یہ بھی ہمارا یقین ہے، اسلامی کانسیپٹ ہے کہ جو پھیلتی ہے اسی طرف پھیلتی ہے جس طرف اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں ہو سکتی، لیکن احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا، یہ تو بندے کو پتہ نہیں ہے کہ میرے لیے اس بیماری کا اللہ کا ارادہ ہے یا نہیں ہے، اس کا حکم ہے یا نہیں ہے، لیکن احتیاطی تدابیر بندہ کرتا ہے اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، ثواب پانے کے لیے، اس کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ جو فیصلہ الہی ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس کی احتیاطی تدابیر کا اس کو اجر بھی مل جائے گا۔ بعض اوقات اس کی احتیاطی تدابیر بھی اس کے فیصلے کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، جیسا کہ قضاء کی قسموں میں سے قسم ہے کہ وہ بندے کی دعاؤں اور بعض اعمال کی وجہ سے اللہ کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ یعنی وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اگر اس نے یہ کیا تو یہ نہیں ہوگا، یہ کر لیا تو یہ ہوگا، تو ان دونوں میں سے جو آدمی چوائس کرتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔